BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما اپنے دور اقتدار میں پہلی مرتبہ اسرائیل پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے اسرائیل کو دائمی اتحادی قرار دیا ہے. پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد عام ہے، لیکن ایک ایسی بھی مسجد ہے جہاں کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے. جنوبی کوریا پر سائبر حملے کے نتیجے میں بڑے بینکوں اور نشریاتی اداروں کے کمپیوٹر مفلوج ہو گئے. عراق پر امریکہ کی قیادت میں فوجی کارروائی کو 10 سال پورے ہو گئے ہیں. وہاں حکومت تو بدل گئی، لیکن اب تک عراق مسلک کی بنیاد پر تفریق کا شکار ہے اور وہاں جمہوریت بھی مستحکم نہیں. پروگرام میں ہم نظر ڈالیں گے عراق کے گزشتہ 10 برسوں کے سفر پر. پہلے کاشف قمر دکھا رہے ہیں کہ آپریشن شاک اینڈ آ کے نام سے مشہور ہونے والی یہ جنگ کس طرح لڑی گئی. صدام حسین کے لیے 2 دن میں اقتدار سے الگ ہونے اور عراق چھوڑنے کا الٹیمیٹم ختم ہوتے ہی عراق پر حملہ کر دیا گیا تھا. امریکی وزیر دفاع نے اس حملے کو شاک اینڈ آ یا ہیبت سے تعبیر کیا تھا، اور اس کا آغاز امریکی طیارہ بردار جہازوں اور آبدوزوں سے داغے گئے میزائلوں سے ہوا تھا. چند گھنٹوں کے اندر ہی اس وقت کے برطانوی وزیر دفاع جیف ہون نے بھی امریکی حملے میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. اس کے ساتھ پہلی امریکی میرین بٹالین جنوبی عراق میں داخل ہو گئی تھی. 5 دن کی شدید بمباری کے بعد ریت کے طوفان نے بغداد کی جانب امریکی پیش قدمی روک دی تھی. چوتھے امریکی ڈویژن کے 12,000 فوجی امریکی حملے کو تقویت دینے کے لیے روانہ کیے گئے تھے. حملے کے 15ویں دن تک امریکی اور برطانوی دستے بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب پہنچ چکے تھے. بغداد پر دباؤ کم کرنے کے لیے صدام حسین نے عراقیوں سے مزاحمت کی اپیل کی تو برطانوی دستوں نے بصرہ شہر پر حملہ کر دیا اور حملے کے 19ویں دن شہر پر قبضہ بھی کر لیا. ایک طرف امریکی بغداد کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے تو اس کے باوجود عراقی وزیر اطلاعات سعید الصحاف مصر تھے کہ عراقی فوج ہتھیار نہیں ڈالے گی. حملے کے محض 21 روز بعد امریکی فوجیں بغداد کے مختلف علاقوں میں داخل ہو رہی تھیں. فردوس چوک میں صدام حسین کا مجسمہ گرایا جانا وہ علامتی لمحہ تھا جب عراق میں اقتدار کی تبدیلی واضح ہو گئی تھی. اس جنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ صدام حسین کے پاس وسیع تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، لیکن عراق پر حملے کے چند ہی ماہ بعد یہ تمام دعوے جھوٹ ثابت ہوئے تھے. اور اب BBC کو پتہ چلا ہے کہ حملے سے پہلے بھی یہ خفیہ معلومات برطانیہ اور امریکہ کو دستیاب تھیں. تفصیل کے ساتھ راجہ ذوالفقار علی. عراق 12 سال سے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں ہیں. کیمیائی اور جراثیمی ہتھیاروں کا استعمال صدام حسین کی فوجی حکمت عملی کا حصہ ہے، اور یہ ہتھیار صرف 45 منٹ میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. صدام حسین اور ان کے بیٹے 48 گھنٹوں کے اندر عراق چھوڑ دیں. برطانوی فوج نے فضائی، بری اور بحری مہم شروع کر دی ہے. ان کا مشن ہے صدام حسین کو اقتدار سے ہٹانا اور وسیع پیمانے پر تباہی کے ہتھیاروں کو تباہ کرنا. لیکن عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں نکلے. BBC کو معلوم ہوا ہے کہ اس وقت بھی ایسی خفیہ معلومات دستیاب تھیں جن پر اگر مناسب توجہ دی گئی ہوتی تو اس جنگ سے بچا جا سکتا تھا. صدام حسین کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ اور ان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے یہ معلومات آئی تھیں کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی کے ہتھیار نہیں ہیں. ہمیں ایک سالس کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ صدام حسین کے پاس کچھ پرانے کیمیائی ہتھیار تھے، لیکن رپورٹ بالکل واضح تھی کہ اس وقت صدام حسین کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے برابر تھے. جنگ سے 3 ماہ پہلے عراقی انٹیلیجنس کے سربراہ طاہر حبوش التکریتی نے اردن میں MI6 کو بھی یہی بات بتائی تھی، لیکن ان معلومات کو پروپیگنڈا بتا کر مسترد کر دیا گیا. اس کے علاوہ مغربی حکومتوں سے ایک اور بڑی غلطی ہوئی.
بعد میں جس شخص نے عراق کے نائب صدر کا عہدہ سنبھالا وہ جنگ سے پہلے جب صدر بش سے ملنے گئے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خود صدر اور ان کے مشیروں کو عراق میں شیعہ سنی تقسیم کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ صدام حسین کے دور میں اس تفریق کو سختی سے دبا کر رکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس تفریق نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ شروع میں اہل تشیع نے بہت جشن منایا۔ یہ تصاویر کون بھلا سکتا ہے؟ صدام حسین خود سنی تھے اور سنیوں کی حمایت پر انحصار کرتے تھے، اور جب 2003 میں سنیوں کے اکثریتی فلوجہ شہر نے بغاوت کی تو امریکی فوج نے کچھ اس انداز میں اس کی سرکوبی کی کہ باقی عراق کے لیے مثال بن جائے۔ 10 سال پہلے کے مقابلے میں عراق میں معیشت کی حالت کہیں بہتر ہے۔ سیکیورٹی اور بجلی اور پانی جیسی بنیادی سہولتوں کی اب بھی کمی ہے، لیکن 10 سال کے بعد بھی عراقی عوام انٹیلیجنس کی اس ناکامی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ راجہ ذوالفقار علی، BBC نیوز۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بغداد کے ایک عرب رہائشی ساجد نقوی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ 10 سال بعد ایک عام شہری کو اب کن مشکلات کا سامنا ہے؟ سب سے بڑی مشکلات یہ میں سے یہی سیکیورٹی ہماری جو ہے اس وقت بغداد شہر میں کم و بیش 200 سے زیادہ چیک پوسٹ ہے، تو جو ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے آفس کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے تو اس کو پہلے 15 سے 20 منٹ میں پہنچتا تھا، اس وقت اس کو گھنٹے سے 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے اپنے آفس یا گھر سے کاروبار دکان تک جانے تک، اور اس کی وجہ یہ کہ بار بار گاڑیاں رکتی ہیں اور چیک ہوتی ہے، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہو پاتی۔ یہ بتائیے کہ سیکیورٹی حالات کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آج کل فی الحال پھر بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ بہتر تبھی ہوگی جب ہماری گورنمنٹ جو ہے اسٹیبل ہوگی، اس کے بعد ہی بہتر ہو سکتی ہے، چونکہ گورنمنٹ اس وقت اسٹیبل نہیں ہے، یہاں پارٹ بنے ہوئے ہیں، مختلف پارٹیز ہیں، ہر پارٹی کے اپنے میلیشینٹ ہے، اس کی وجہ سے ہماری اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو امریکیوں کے جانے کے بعد کیا حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں؟ نہیں، ان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا امریکہ کے جانے سے، کیونکہ اس وقت بھی آخری دنوں میں سیکیورٹی کا پوائنٹ جو ہے وہ عراقیوں کے ہاتھ میں تھا، امریکن صرف آبزرو کرتے تھے ان کو۔ تو کیا امریکیوں کو کچھ دیر اور رکنا چاہیے تھا عراق میں؟ عراق کا مسئلہ امریکن نہیں، عراقی عوام ہی حل کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب مل بیٹھ جائیں، چونکہ عراق کے آپ کو معلوم ہوگا کہ عراق کے جو ہے عوام اور سوسائٹی وہ ایک نہیں ہے، مختلف سیکٹس ہیں، شیعہ سنی اور قومیت کردش، عرب، ترکمانز، اس میں یہ سب جب تک مل بیٹھ کر مصالحت اور مفاہمت نہ کریں تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ کیسے کیا جائے؟ ان سب کو کیسے ایک ہی فورم پر لا کر بٹھا کر کوئی پیش رفت کی جائے؟ یہ چونکہ پہلے جو ہے ایک ڈکٹیٹر ایک گورنمنٹ سے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عوام کو اپنے حقوق یعنی آزادی نہیں تھی، اب آزادی ہو گئی، کہنے کو ڈیموکریسی بھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ فرقہ واریت اور دہشت گردی اور اس میں بہت اور آفتیں میں مبتلا ہیں عوام الناس۔ یہ بتائیے کہ ایک عام عراقی آج سے 5 سال بعد عراق کو کہاں دیکھتا ہے؟ آثار تو کچھ اچھے نہیں دکھ رہے، جس طرح حالات ہو رہے ہیں روز بے روز۔ ابھی دیکھیے کل کا دن تھا کہ ایک دن میں یہاں پہ 18 ایکسپلوژن ہوئی ہیں، 18 بمز پھٹے ہیں بغداد شہر میں جو کیپٹل ہے، اور اسی طرح سے اگر یہ مفاہمت اور مصالحت پارٹیز میں آپس میں یہ اپنے مذہب اور قومیت سے بالا تر ہو کر عراق کے مفاد میں یہ سب مل بیٹھے نہ بیٹھے تو حالات بد سے بدتر ہوتے رہیں گے۔ ساجد نقوی صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا۔ اس موضوع پر آپ کیا کہتے ہیں نوشین؟ جی، مہدی مجاہد ملتان سے لکھتے ہیں دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اگر امریکہ بہادر یہ کھربوں ڈالر ان پر خرچ کرتا تو لاکھوں انسانوں کے دل جیت سکتا تھا۔ احسن علی کہوٹا سے کہتے ہیں عراق کے عوام پر ظلم کیا گیا، عراقی عوام خود متحد ہو جائیں تو بہتری ہو سکتی ہے، ورنہ امریکی سرکار نے تباہی پھیلانے میں کسر باقی نہیں چھوڑی۔
اور عائشہ جمیل لکھتی ہیں امریکہ نے دنیا کا امن برباد کیا، وہاں کے مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عراقی جو صدام کے ظلم سے نجات کی بات کرتے تھے خود امریکہ کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ الیکٹرانک مصنوعات کے سادہ اور آسان ہونے کا پیمانہ کیا ہے۔